المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وناسيه الكرم اما حمد ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت، قاسم نعمت، سراپا دھول و صحابت، مقصل انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد پیارے اور محترم اسلامی بھائی، الحمدللہ ماہ محرم الحرام کی 10 روزہ محافل کا سلسلہ جاری ہے اور اس کی 8ویں نشست چل رہی ہے۔ اللہ عز و جل اس میں شرکت کرنے والوں کی تمام حاجات پر رحمت کی نظر فرمائے اور ہم سب کو صحابہ و اہل بیت کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ کو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور کر دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا فرما دے۔ تفسیر نور العرفان میں ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ آیت کریمہ اترنے سے پہلے اہل بیت اطہار معاذ اللہ عز و جل اب تک گناہگار تھے، اس کے بعد پاکی عطا ہوئی، نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اے اہل بیت، اللہ پاک تم کو گناہوں اور بد اخلاقیوں کی نجاست سے کبھی آلودہ نہ ہونے دے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات اور آپ کی اولاد پاک گناہوں سے پاک ہے۔ صدر اللہ فاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں، یہ آیت کریمہ اہل بیت کے فضائل کا سرچشمہ ہے۔ اس سے اہل بیت پاک کے اعلیٰ خصوصیات اور بلند شان کا اظہار ہوتا ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے اہل بیت اطہار کو تمام برے اخلاق اور برے کردار سے محفوظ فرمایا، بلکہ ہر وہ چیز جو ان کے بلند مقام کے لائق نہ ہو، اللہ پاک نے اہل بیت اطہار کو اس سے بھی پاک فرما دیا۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ بیان کی گئی آیت کے تحت فرماتے ہیں، اہل بیت اطہار کون ہے؟ اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ کہنا اولا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد پاک، تمام ازواج مطہرات، سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، نیز حضرت مولا علی مشکل کشا بھی ان میں شامل ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں یہ بات خیال میں رہے کہ اہل بیت اطہار گناہوں سے محفوظ ہیں، معصوم نہیں۔ یہ ہمارے عقیدے کی اور سمجھنے والی بات ہے کہ محفوظ اور معصوم میں بڑا فرق ہے۔ معصوم فقط انبیاء کرام علیہ السلام اور فرشتے ہوتے ہیں۔ معصوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی ذات کے جس سے گناہ ہونا ممکن ہی نہیں، جبکہ محفوظ وہ ہوتے ہیں کہ ان سے گناہ ہونا ممکن تو ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے انہیں گناہوں سے بچا کر رکھتا ہے، تو انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ گناہوں سے محفوظ ہیں۔ تو معصوم فقط نبی اور فرشتے ہوتے ہیں، اور اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام اور اہل اللہ جتنے بھی ہیں یہ گناہوں سے معصوم نہیں ہوتے بلکہ محفوظ ہوتے ہیں۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ سادات کرام میں سے وہ بلند رتبہ حضرات جو ولی اللہ ہیں، جیسے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ایسے ہی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ، جیسے جتنے بھی اولیاء کرام ہیں جو اہل بیت اطہار سے تعلق رکھتے ہیں، فرمایا یہ تو گناہوں سے محفوظ ہیں۔ دیگر جو سادات کرام ہیں ان سے گناہ ہو تو جاتے ہیں، لیکن انشاءاللہ الکریم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کے گناہوں پر پکڑ نہیں ہوگی۔ چنانچہ اس ضمن میں عاشق صحابہ و اہل بیت سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے
دو مبارک فرامین ملاحظہ فرمائے. فرماتے ہیں ہر سید صحیح النسب، یعنی وہ سید کہ واقعی علم الہی میں حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی اولاد میں سے ہو، وہ نبی پاک علیہ السلام والسلام کے جسم مبارک کا حصہ ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کے جسم اقدس کا کوئی حصہ مستحق نار یعنی جہنم کا حقدار نہیں ہے. تو جب سادات کرام حضور کے جسم کا حصہ ہے، حضور کے جسم کا ٹکڑا ہے، تو پھر ہرگز ہرگز یہ جہنم میں داخل نہ ہوں گے. ایک اور مقام پر فرماتے ہیں ہاں سلامت ایمان، یعنی جس سید زادے کا ایمان سلامت ہو، اس کے اعمال کیسے ہی ہوں، اللہ پاک کے کرم سے پختہ امید یہی ہے کہ جو اس کے علم میں سید ہیں ان سے اصلاً کسی گناہ پر مواخذہ نہیں فرمائے گا. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اور دشمنان اہل بیت. کس زبان سے ہو بیاں عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. کیا یہ محترم اسلامی بھائی، رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے رب عز و جل نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے اہل بیت میں سے جو اللہ پاک کی وحدانیت اور میری رسالت کی گواہی دے کر آئے گا، اللہ پاک اس پر عذاب نہ فرمائے گا. آل و اصحاب نبی سب بادشاہ ہیں بادشاہ، میں فقط ادلا گدا اصحاب و اہل بیت کا. اولاد مصطفیٰ کی بھی کیا نرالی شان ہے. یہ وہ بلند رتبہ ہستیاں ہیں کہ ان کے نسب جیسا کوئی نسب نہیں. صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو ان مخلوق کو دو حصوں میں تقسیم فرمایا. تو ان دو میں جو بہتر تھیں مجھے اس مخلوق میں رکھا. پھر ان دو کو تین قسموں میں تبدیل فرمایا، تقسیم فرمایا. تو پھر ان تینوں میں جو سب سے افضل تھے مجھے ان میں رکھا. پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبیلوں میں تقسیم فرمایا، تو جو سب سے بہترین قبیلہ تھا مجھے اس میں رکھا. پیارے محترم اسلامی بھائیوں، فرمایا کہ جب قبیلوں کو گھروں میں تقسیم کیا تو مجھے سب سے افضل اور بہترین گھرانے میں رکھا. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ مدینہ پاک میں مال غنیمت لایا گیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے. صحابہ کرام آتے، مال غنیمت دیتے اور چلے جاتے. اتنے میں حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بالرقب والکرامتی، فرمایا خوش آمدید، آپ کے لیے عزت و احترام ہے. پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں 1000 دراہم عطا فرمائے، یعنی 1000 چاندی کے سکے پیش کیے. اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ان کی بھی اسی طرح تعظیم کی، انہیں بھی 1000 دراہم عطا کیے. پھر ان کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حاضر ہوئے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں 500 درہم دیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ بابا جان، امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب چھوٹے سے تھے میں تب سے اسلام کی خدمت کر رہا ہوں، جہادوں میں شریک ہوتا رہا ہوں، لیکن ان کو تو آپ نے 1000 درہم دیے اور مجھے صرف 500 دیے. یہ سننا تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں محبت اہل بیت کا دریا موجے مارنے لگا. آپ نے محبت اہل بیت پہ سرشار ہو کر فرمایا جی ہاں بالکل، یعنی جیسا تم کہہ رہے ہو بات ایسی ہی ہے.
کہ تم واقعی پہلے سے اسلام کی خدمت کر رہے ہو. فرمایا اذهب فاتی بابن کابیہا، جاؤ اگر تمہیں ان کے برابر مرتبہ چاہیے، ان کے برابر تمہیں مقام چاہیے اور مال غنیمت سے حصہ بھی ان کے برابر چاہیے، تو فرمایا کہ جاؤ پہلے ان کے والد جیسا والد لے کے آؤ، وَأُمِّن كَأُمِّهَا، اور ان کی ماں جیسی ماں لے کر آؤ، وَجَدٍ كَجَدِّهَا، اور ان کے نانا جان جیسے نانا لے کر آؤ، وَجَدَّةٍ كَجَدَّتِهَا، اور ان کی نانی جیسی نانی لے کر آؤ، وَخَالٍ كَخَالِهِمَا، ان کے ماموں جیسے ماموں لے آؤ، وَأَمٍّ كَأَمِّهِمَا، اور ان کے چچا جیسے چچا لے آؤ. اور فرمایا کہ ابوہما فعلی المرتضی، کہ ان کے والد علی المرتضی ہے، امہما فاطمۃ الزہرا، اور ان کی والدہ فاطمۃ الزہرا ہے، وجدہما محمد المصطفیٰ، ان کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وجدتہما خدیجۃ الکبریٰ، ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، وَأَمُّهُمَا جعفر بن ابی طالب، اور ان کے چچا جعفر بن ابی طالب ہے، وَخَالُهُمَا ابراہیم بن رسول اللہ، اور ان کے جو ماموں ہیں وہ حضرت ابراہیم بن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کی جو خالائیں ہیں وہ رسول پاک علیہ السلام کی بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سبحان اللہ. پیارے محترم اسلامی بھائیوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے پر حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو فوقیت دی، اور وجہ کیا بتائی کہ ان کے جیسا نسب تمہارا نسب نہیں ہے، نہ ان کے والد جیسے والد ہے، نہ ان کی والدہ جیسی والدہ ہے، نہ ان کے نانا جیسے نانا ہے، نہ ان کی نانی جیسی نانی. کتنا یہ اعلیٰ نسب ہے، اور ایک ایک کر کے گنوا دیا کہ ان کے رشتے کتنے ارفع و اعلیٰ ہیں. کیا بال رضا اس چمنستان کرم کی، زہراء کلی جس میں حسین اور حسن پھول. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اہل بیت اطہار کے متعلق ایک بات اور انتہائی فضیلت والی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی نسبتیں ہیں، جتنے بھی رشتے ناتے ہیں، کل بروز قیامت سب ٹوٹ جائیں گے. ہر بندہ ایک دوسرے سے جان چھڑائے گا، پیچھا چھڑائے گا، لیکن اہل بیت اطہار کا نسب یہ وہ مبارک رسی ہے کہ جو میدان محشر میں بھی ٹوٹنے والی نہیں. چنانچہ ایک روز نبی رحمت علیہ السلام کی پھوپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہہ دیا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں رسول پاک علیہ السلام کی قرابت یعنی رشتہ داری آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی. جب یہ بات نبی پاک علیہ السلام تک پہنچی، آپ علیہ السلام پر جلال کی کیفیت طاری ہوئی. حضرت بلال سے فرمایا کہ لوگوں کو جمع کرو. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا. حضور منبر پر جلوہ افروز ہوئے، حمد و ثنا بیان کی، اور فرمایا کیا حال ہے ان لوگوں کا جو یہ گمان کرتے ہیں کہ میری قرابت یعنی میری رشتہ داری فائدہ نہیں دے گی. قیامت کے دن ہر سبب و نسب یعنی سسرالی رشتے اور نسبی رشتے سب ٹوٹ جائیں گے سوائے میرے سبب اور نسب کے کہ وہ دنیا اور آخرت میں جڑا ہوا ہے. سبحان اللہ. پیارے محترم اسلامی بھائیوں، کیا شان ہے اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی. لہذا اہل بیت اطہار کی محبت یہ گویا کہ ہمیں بھی ان سے ادنا سے ایک نسبت ہو جائے گی، کیونکہ ان کے خاندان جیسا خاندان تو ہمارا نہیں ہو سکتا، اللہ یہ کہ جو سید ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن کر یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے. جو غیر سید ہیں اب ان کا وہ نسل تو نہیں ہو سکتا، ان سے وہ نسبت تو نہیں ہو سکتی، البتہ ان سے محبت بھی یہ بڑی نسبت ہے کہ ہمیں فقط اتنی محبت تو ہو کہ ہم اہل بیت اطہار سے پیار کرنے والوں ہوں، ہم ان سے محبت کرنے والے ہوں، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے ہم ان سے بغض رکھنے والے ہوں، اور جو ان پر جان نچھاور کرتا ہے ہم ان پر جان نچھاور کرنے والے ہوں، کہ یہ محبت انشاءاللہ الکریم دنیا اور آخرت میں ضرور فائدہ دے گی. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے
ताजदारी मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक से मोहब्बत करो कि वो तुम्हें निअमतें अता फरमाता है, और मुझसे मोहब्बत करो कि अल्लाह पाक मुझसे मोहब्बत फरमाता है, मैं रब का हबीब हूँ। फिर फरमाया, और मेरी मोहब्बत की वजह से मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। लिहाजा अहले बैत से मोहब्बत की तरगीब खुद रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने हमें इरशाद फरमाई है। लिहाजा अहले बैत अतहार से हमें दिलो जान से मोहब्बत करनी चाहिए, और इनकी मोहब्बत का एक तकाजा ये भी है कि इनकी सीरत पर अमल किया जाए, इनके किरदार को अपनाया जाए, इनके अज़कार, इनके अफ़कार को अपनाया जाए। इन्होंने जैसी जिंदगी गुजारी है उसके बारे में पढ़े कि ये कैसे इबादत गुजार थे, ये कैसे मुत्तकी थे, इनका तकवा कैसा था, इनका खौफे खुदा कैसा था, इनका इश्क़ रसूल कैसा था, खिदमत दीन का जज्बा कैसा था, शरीयत पर अमल करने का जज्बा कैसा था। तो जब बंदा जिससे मोहब्बत करता है तो फिर वो उसकी इत्तिबा करता है, उसकी पैरवी करता है। अगर हम अहले बैत अतहार से मोहब्बत का दम भरते हैं तो हमें भी चाहिए कि दिलो जान से इनकी पैरवी करें, इनकी सीरत को अपनाने की कोशिश करें। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।